جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کو دوست رسال جاوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں مبارک ہو، یہ وہ مبارک ہے جو دشمن ہمیں کہتا تھا کہ بھی قرضہ لینے پہ مبارک دینا عقل مندی ہے، میں مر جاؤں گا یا میں نہیں جاؤں گا۔ یہ لوگ قرضہ لاتے ہیں، قوم کے اوپر قرضہ چڑھاتے ہیں اور اوپر سے مبارک دیتے ہیں۔ پھر اسی دشمن نے اسی ٹی وی چینل پہ، پاکستان کے ٹی وی چینلوں پہ ایز اے پرائم منسٹر آگے کہا قوم کو مبارک ہو، ایک خوشخبری ہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا ہے۔ اس کے بعد وہ حکومت اس کی چلی جاتی ہے اور وہ پھر یہی شور کرنے لگ جاتا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے لے کے ملک کو ڈبو رہے ہیں، اور خود ملک کی تاریخ کا جب سے پاکستان بنایا جتنا قرضہ پاکستان نے لیا تھا، تب تک جب عمران خان آیا تھا حکومت میں جتنا قرضہ تب تک لیا تھا اتنا 3 سال 7 مہینے میں لے کے ریکارڈ قائم کر کے بے شرموں کی طرح حکومت جب گئی تو باہر نکل کے وہی ٹوٹا ہوا منہ لے کے، وہی ٹیڑھا کر کے منہ کہ یہ قرضہ لے رہے ہیں، یہ ملک کو ڈبو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اپنے قرضے کا حساب دینے کی باری آئی تو پھر آئیں شائیں کیس بنا دیں، فائلوں میں پروف لگا دیں، تو وہ جا کے ٹیکنیکلٹیز میں کالے پونڈ اس کو گول کر کے رول کر کے کہیں نہ کہیں کونے خدرے میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح کی خوشخبری پھر آ گئی ہے، چونکہ ملک کو جاتے ہوئے بتا کے گئے تھے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچا گئے ہیں کہ ادھر بتا رہا ہوں کہ اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے، خدا نہ خواستہ ملک سری لنکا بنے گا۔ اور اس کے بعد ابھی اس کے جو لفنڈر ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں ملک بنگلہ دیش بنے گا۔ ملک کی جب ترقی ہوتی ہے تو ان کی وہ جس کو کہتے ہیں مثال کے طور پہ نہیں کہتے ماں مر گئی اس کی، ملک ذرا ان کے چنگل سے، ان کا پھنسائی ہوئی جگہ سے ذرا سا باہر موو ہوتا ہے تو یہ بھاگ کے سڑکوں کا رخ کرتے ہیں، بھاگ کے سڑکوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ پاکستان جو تقد ہو کر کے اس مسئلے سے باہر نکل رہا ہے وہ باہر نہ نکل سکے۔ پھر آپ نے دیکھا یہ ساری باتیں اگر نہیں ہوئی تو بتائیں میں غلط ہوں، اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، آپ نہ سمجھے تو آپ کی غلطی ہے، آپ جرموار ہیں نہ سمجھنے پہ۔ خاموشی بھی کئی دفعہ جرم بن جاتا ہے، خاموشی بھی کئی جگہوں پہ خاموشی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال قصہ مقصد یہ ہے کہ ایک پیج بنا کے اس ملک کو تباہی بربادی کے دہانے پہ پہنچا کے اب ان کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک نہ نکل سکے؟ ایک تو ان کا گول، ایک ان کا ٹارگٹ جو باہر سے ملا ہوا ہے۔ سیکنڈ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا دور اصل میں جو ان سے پاکستان کو بچانے والے وہ ان کے دور کو اکیلا کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ خود بخود اگر پاکستان اچھے حالات پہ، اچھی ڈگر پہ مگن ہو جائے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ترقی تھی اور مڈل میں اس نے کیا کیا اور بعد میں کیسے پاکستان باہر نکلا۔ سب سے بڑا یہ سرٹیفکیٹ ہوگا اس کے نااہل ہونے کا اور اس کے غدار ہونے کا جب یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرف وہ جانے نہیں دیتے۔ یہ وجہ ہے اصل میں کہ پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی دشمن کی مشینری جو کہ ٹرولنگ میں اور یہ جو کہتے ہیں پروپیگنڈے میں، اب دیکھیں جیسے آپ کے سامنے قاضی فائز صاحب نے ریٹائر ہونا ہے اور وہ عمران جج، وہ جو شاہ سم تھنگ منصور شاہ، وہ منصور نے آنا ہے، اس کا منصور کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جعلی بنا کے، جیسے فارم نہیں 45 اور 47 بنا کے جعلی چھوڑے ہوئے مارکیٹ میں، اور خود کے اوپر شور کر رہے ہیں۔ خود ہی عدالتیں ہیں، خود ہی جناب محکمے ہیں، خود ہی سارا کچھ ہے، اور خود جو مانتے ہیں وہی ٹھیک ہے، باقی سب کو غلط ہے۔ ایسے کیسے دنیا میں کوئی بھی ملک چل سکتا ہے؟ یہ تو قبضہ گروپ والی باتیں ہیں ساری، یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کر بھی چکے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ۔ بہرحال قصہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب نکل جائیں گے ان کی توقعات کے برعکس، جو کہ یہ ان کے لیے ناممکن تھا، ان کے لیے تھا کہ یہ ناممکن، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کچھ، اس کو ناممکن بنانے کے لیے، پاکستان کے ان کے چنگل سے نکلنے سے روکنے کے لیے انہوں نے ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے غداریاں کی، اور کون ننگا ہوا یہ بھی یاد رکھیں۔ اس پاکستان دشمنی میں کالے پون ننگے ہو گئے، اس ملک دشمنی میں محکموں میں بیٹھے بڑے بڑے لوگ اندر ہو گئے، اس ملک دشمنی میں فوجی اندر ہو گئے، ان کے کورٹ مارشل شروع ہو گئے۔ اس ملک دشمنی میں آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیا کیا چیزیں یہاں ہوئی ہیں، سامنے آئی ہیں، جو کہ کبھی نکل نہیں سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ شر سے بھی کبھی خیر نکل آتی ہے۔ جب کسی کی نظر کرم ہو اس ملک کے اوپر، جب اللہ کی رحمتیں ہوں، دعائیں ہوں اس قوم کے بزرگوں کی، اس قوم کے نیک لوگوں کی دعائیں ہوں، تو اللہ پاک ایسے سبب بناتا ہے کہ کہیں سے مشکل جگہ سے بھی انسان گزر جاتا ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارا مشکل
ہمارا ملک ایک مشکل اور خطرناک موڑ پہ کھڑا ہمیں پایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا. یقین کریں وہ سب باتیں تھی، اصل میں ایک خطرناک اور ایک ڈیڈ اینڈ سے گزرا ہمارا ملک اور گزر رہا ہے. ہم نے ہمارے ملک میں جو مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ڈاکو ان سے تو نپٹ لیا آپ نے. چھوٹے ڈاکو کون ہے؟ اصل میں چھوٹے ڈاکوؤں کی تعداد اتنی ہے کہ ایک بڑا ڈاکو اگر کتنی بھی کرپشن کر لے اس سے کہیں زیادہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈاکو چھوٹے چھوٹے کرپشن کر کے پہنچ جاتے ہیں. وہ کیسے؟ ٹیکس ہے. ٹیکس کس نے دینا ہے؟ ٹیکس آپ کے ملک میں 80% وہ لوگ ہیں، حاجی صاحب، سید صاحب، شاہ صاحب، فلانے صاحب، اور وہ بڑے بزدل ہوتے ہیں. پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ جیسے جیسے بندے کے پاس پیسہ آتا ہے وہ اپنے کو انسیف محسوس کرتا ہے، جیسے جیسے پیسہ بڑھتا ہے وہ بزدل ہوتا جاتا ہے. یہ لوگ جو چھوٹے ڈاکو ہیں یہ محکمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا ٹیکس بناتے ہیں اور ٹیکس ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا یار، یہ تو بہت ٹیکس پڑ گیا ہے مجھے. اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی مشورہ دے دیتے ہیں کہ یار اگر تم ہمیں اتنے پیسے دو تو ہم تمہارا ٹیکس سارا بنا کے پے کر کے تمہیں رسید دے دیتے ہیں. تو جتنے بھی حاجی ہیں، جتنے بھی وہ بڑے بڑے ہمارے سرمایہ دار ہیں پاکستان کے، ان کے پاس اس سے بڑی کیا چوائس ہوگی؟ اس وقت ان کو ملک یہ خبریں جو سنتے ہیں، یہ مہنگائی، یہ لوگوں کی خودکشیاں، یہ لوڈ شیڈنگ ہے، یہ اس وقت ان کو نہیں یاد آتی. ان کو صرف اس وقت اپنی جیب یاد آتی ہے. اور وہ جو زکوٹا جن کہہ لیں کسی بھی محکمے کا، اس کے پیچھے لگ کے اس کو اماؤنٹ پے کر کے اپنا سرٹیفکیٹ لے کے جان چھڑا لیتے ہیں، ٹیکس پیڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیا نقصان؟ پاکستان کو دو نقصان ہوتے ہیں. جو زکوٹا جن ہوتا ہے، جو مافیاز بن چکے ہیں ان کو بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے. اب فرض کیا 1 لاکھ اس کا ٹیکس بنتا تھا، اس کو ڈرانے کے لیے 2 لاکھ بنا دیا تاکہ ڈر کے وہ اسکیچ میں آ جائے. جب 2 لاکھ ٹیکس بن گیا تو پھر اس کو کہتے ہیں اچھا چلو ایسے کرتے ہیں، تمہیں 90,000 بنا دیتے ہیں یا 80,000 بنا دیتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے بھائی یار یہ بھی بہت زیادہ ہے، کچھ تو کرو میرے لیے. اس کہتے ہیں چلو 50,000 کے حساب سے دے، تو باقی جو 1.5 لاکھ کا تمہیں چھوٹ دیتے ہیں. اب وہ حاجی صاحب کو 1.5 لاکھ کی جب چھوٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جیل سے نکال کے پیسے سارے دے دیتے ہیں. اور ان کو جزاک اللہ خیر بھی کہتے ہیں اور ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ بھائی کھانا کھانے کے لیے آنا، کہ اچھے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، فیملی کو بھی لے آنا. یہ شام کو جو آپ کی بازار بھرے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ریسٹورینٹ چل رہے ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو ٹیکس میں جس نے سارا سسٹم بنا کے دیا ہے وہ 50,000 کیا وہ 25,000 کے برابر ٹیکس اس کا جمع کرا کے ساری فائلیں چلے ادھر ادھر سے پاس کروا کے سب سے سائن کروا کے ہر چیز کمپلیٹ کر کے باقی پیسے جیب میں ڈال دیتا ہے. اور وہ پیسے کون سے تھے؟ وہ خزانے کے تھے. خزانے کے پیسوں کو پہلے تو کر دیا ہاف، پھر ہاف سے بھی ہاف جمع کرا دیا اور جیب میں ڈالیا. پاکستان کا نقصان کتنا کا ہوا؟ 1 لاکھ کا. 1 لاکھ میں سمجھو 25,000 جمع کروا دیا، 75,000 وہ جو نہیں آتا نا اس کے لیے مہنگائی ہوتی ہے. اسی طرح بجلی کے بلوں میں چلے جائیں. اب میٹر کو کھول کے آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ یار شاید یہ لینڈ مین ہے، اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، میٹر کی ساری ناڑے بھی یہ جانتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈیجیٹل میٹر لگے ہوئے ہیں. ان کے کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں جی آپ کا وہ بل جو بہت زیادہ پڑ رہا ہوگا، یہ تو میں نے ریڈنگ لی تو بڑا پیسے بن جائیں گے. وہ آگے سے بندہ کہتا ہے اوہو اتنے پڑ جائیں گے یار کچھ کرو. وہ کہتا ہے کہ 2-4 ہزار لاؤ گے تو کریں گے نا. اب وہ 2-4 ہزار وہ بھی لے گیا تو بجلی کا بل بھی اتر آ گیا. اس مہینے کم آ گیا، اگلے مہینے وہ لگ کے آ گیا. پے تو اسی نے کروانا ہے جس نے 5,000 بھی دیا تھا. اگلے مہینے پھر اسے 3-4 ہزار لے لینا ہے. تھوڑی تھوڑی کر کے وہ آگے پینڈنگ کری جانی ہے. جب کبھی اس کا تبادلہ ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا محکمے میں، تو محکمے میں نے تو ٹوٹل سارا لگانا ہے جو پینڈنگ شیڈنگ ڈال کے بھیج دینا. وہ بندے نے کہنا جی میرا 1.5 لاکھ بل آ گیا، میں کہتے جاؤں. وہ بل لے کے پھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسی بندے نے جیب سے پیسے دے کے اس کا بیٹا کر اپنا خود کیا ہوتا ہے. وہ اگلا بندہ تبادلہ کر کے یا خاموشی کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے. تو ان کے پیسے وہ پینڈنگ بھی دینے پڑ گئے، اس کو بھی دے دی گئے. تو اس کے ساتھ مہنگائی ہوتی ہے. اور پاکستان کو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی ایسے بھی ظالم پھر رہے ہیں جو اس کو جو ریٹنگ ہے اس کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے پیسے ڈوب جاتے ہیں. پھر پاکستان کے کچھ ایسے صوبے جنہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ان کو یہ بل جو ہے نا یہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے کبھی بل دیا ہی نہیں ہے.
اس صوبے میں کئی صوبوں میں 20%, 25, 30% بلز ملتے ہیں, باقی لوگ کنڈے ڈالتے ہیں اور وہ بدماشیاں بھی کرتے ہیں. اسی اگر میں نے صوبے کے ابھی نام نہیں لیا کسی کا, اگر آپ کا دھیان صوبے میں کسی خاص صوبے میں چلا گیا تو اس کے اوپر بھی آپ نے فوراً غور کرنا ہے. ابھی کل کی بات ہے, مریم تقریر کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب کے اسپتالوں میں جائیں تو KPK کے مریض ہوتے ہیں, جہاں پہ 12-13 سال ان کی حکومت رہی ہے دشمن کی, جو اب بھی ہماری ایمبولینس سے وہاں دشمن وہ جو اس کے لوگ ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں, وہ لے کے ساری ایمبولینس ہیوی مشینری دوسرے صوبے پہ چڑھنے کے لیے جلسہ کرنے جا رہا تھا. جلسہ کیوں؟ ہمارے بھگوان کو چھوڑ دو. ایک ہی ڈیمانڈ ہے. پہلے کہتے تھے چھوڑیں گے نہیں, اب کہتے ہیں چھوڑ دو. وہ ساری مشینری لے کے ادھر پھر رہا تھا. اب آپ نے مریم نواز کی جو بات ہے اس نے جو کہی ہے, آپ ایسے نہ یقین کر دیں, آپ ایسے نہ زندہ باد مردہ باد کریں. آپ چلے جائیں ہاسپٹلز میں جا کے دیکھیں. واقعی ہے پنجاب کے ہاسپٹلز میں اگر KPK کے مریض تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں اور علاج کروا کے جا رہے ہیں, تو پھر میرے خیال میں یہ باتیں ساری کرنی فضول ہے. پھر یہ اپنے دشمن کو آپ کہتے ہیں ہمارا دشمن نہیں مل رہا, ہمیں دشمن تباہ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر زندہ باد بھی کہہ رہے ہیں. اس سائڈ پہ آپ دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ پاکستان کے دشمنوں کو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں. بہرحال اسی طرح سوچتے رہیں گے. ہمارا کام ہے شور کرنا, آپ کا کام ہے غور کرنا. دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.